نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم علیہ۔ محترم حضرات، اس مختصر وقت میں کہ اس جامعہ کے طلباء کچھ حفظ و ناظرہ آج اس کی فراغت اور ان کا آج ایک خوشی کا مقام ہے۔ محترم، قرآن مجید کے بغیر نہ ایمان ملتا ہے اور نہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا ترجمہ سمجھنا تمام امت پر فرض عین ہے۔ یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، سکالروں کے لیے نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اور ہر امت پر یہ فرض ہے کہ قرآن مجید کو پڑھے۔ دیکھیں، دنیا کی آپ تعلیم، اعلیٰ تعلیم آپ اپنے بچوں کو دلاتے ہیں، بے شک یہ دلاتے رہیں، اور آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی اعلیٰ جگہ مل جائے، اور ہے بھی اسی طرح۔ اللہ خالق، مالک، قادر، ہر چیز ہونے کے باوجود اگر ایک آدمی ایک دن سکول نہیں گیا تو وہ کسی کالج کا پروفیسر، کسی سکول کا ٹیچر نہیں لگ سکتا جب تک پڑھا ہوا نہ ہو۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا وہ اعلیٰ عہدوں پر چلا جائے گا۔ بین ہی اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے۔ اگر آخرت کی آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے تو جنت میں آپ کو کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی۔ اگر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، جس طرح دنیا میں کوئی مقام اس کو نہیں ملتا، آخرت میں پھر جنت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، یہ سب کے لیے خطاب ہے۔ اتباع کرو اس چیز کی جو اتاری گئی ہے تمہاری جانب، اس کی تم اتباع کرو۔ یہ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں، یہ چند آیتوں کی اتباع کرنی ہے کہ ساری آیتوں کی؟ ساری آیتوں کی۔ پھر ساری آیتوں کا ان کو مطلب بھی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، تو وہ بتاؤ اتباع کس چیز کرے گا؟ اس فرض پر عمل کیسے کرے گا؟ یہاں یہ کہتے ہیں قرآن مجید مشکل ہے، جب تک 14 علوم نہ ہوں قرآن سمجھ نہیں آتا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ان پڑھ لوگوں پہ نبی پاک کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اگر واقعی اس طرح مسئلہ ہے، پھر کسی خطیب کے لیے، کسی واعظ کے لیے، کسی مبلغ کے لیے قطعاً اجازت نہ ہوتی کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر لوگوں کو بتائے، کیونکہ لوگ تو 14 علوم والے نہیں ہیں۔ بہرحال آج جو بوڑھے حضرات ہیں یہ عہد کر لیں، کم از کم ایک آیت روزانہ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ سیدھا جنت میں بھیجے گا۔ اور جو بچے ہیں
وہ بھی اپنا ترجمہ جو ہے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید کا پڑھنا، سننا اور بغیر معنی کے پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن کا حق تب ادا ہوگا کہ آپ معنی کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر کسی جگہ پر خالص دودھ نہیں ملتا تو پھر گئے بھینس اپنی رکھیں، تب آپ کو خالص دودھ ملے گا۔ اگر خالص عقیدہ آپ کو چاہیے، خالص چاہیے، تو پھر آپ قرآن مجید پڑھیں۔ جو علماء کرام اس کے مطابق آپ کو بتائیں وہ سچے ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ اور اسی بات کی پوچھ ہوگی، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم تمام نبیوں سے پوچھیں گے کہ جو اترا تھا سب پہنچایا تھا، اور تمام لوگوں سے پوچھیں گے جو میں نے تمہاری طرف بھیجا تھا اس سب پر عمل کیا تھا۔ بس اس کا آپ کا جو جواب ہو تو پھر اس کے مطابق۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نبیوں کا ذرا تذکرہ کیا ہے، ان کی دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے، اس قانون کے مطابق وہ عمل کرے تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں آج کل جو ہے یہ کاشتکاری ہے، یہ گندم کمال کو پہنچنے والی ہے، چند دنوں کے بعد یہ کٹ جائے گی۔ اللہ قادر ہے، کٹنے کے وقت اگر کوئی آدمی کاشت کرنے لگے وہ ڈھیری اٹھا لے گا، کیوں نہیں اٹھائے گا؟ اللہ قادر نہیں ہے؟ اللہ اس کو نہیں پیدا کر سکتا؟ بالکل قادر ہے، لیکن اس کا قانون نہیں ہے۔ ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، جو گاڑی بنانے والا ہے، جو اس نے اس کا قانون بنایا ہے اس کے مطابق عمل کرے گا تو گاڑی منزل مقصود تک لے جائے گا۔ اگر اپنی منمانی کرے گا تو خود بھی تباہ ہوگا اور اپنی جو ہے سواری کو بھی تباہ کر دے گا۔ قانون کے مطابق چلو گے۔ یہ تو کہ اس میں سپیکر میں بجلی کام کر رہی ہے، بلب میں بجلی کام کر رہے ہوتے ہیں، پنکھے میں بجلی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پنکھے کا قانون یہ ہے ہوا دینا، بجلی بلب کا قانون یہ ہے کہ روشنی دینا، اور اس کا ایک آواز کا اونچا کرنا۔ اگر آپ منمانی شروع کر دیں کہ اسی سے آپ پنکھے کا کام بھی لیں اور آواز اونچی کا کام بھی لیں اور بلب کا، یہ نہیں ممکن۔ بس یہ ایک مثال سمجھنے کے بعد میں آپ کو ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے کا ایک قانون ہے۔ اگر آپ اس قانون کے مطابق دعا مانگیں گے تو وہ دعا عبادت بنے گی۔ اگر قانون کے خلاف آپ دعا مانگیں گے پھر وہی دعا تمہاری گمراہی بنے گی۔ بس اس مسئلے کو سمجھیں۔ پہلا قانون یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں، تو آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کے بغیر یہ میرا کام کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ پہلا بات۔ دوسری بات کہ اس کے بغیر میرے حالات کو کوئی جان نہیں سکتا۔ اور تیسرا کہ بغیر اسباب کے میری اس آہ، اس فریاد، اس مطالبے اور اس دعا کو بغیر اسباب کے کوئی سن نہیں سکتا۔ اس تین شرائط کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے تو یہ دعا عبادت بنے گی، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ آپ آگے جو مطالبہ کرتے ہیں یہ اس کا ثمرہ ہے۔ اگر آپ کے لیے فائدہ ہوا تو دنیا میں آپ کو مطالبہ پورا کر دیا جائے گا، ورنہ آخرت میں اس کا ثواب دیا جائے گا۔ یہی دعا حضرات انبیاء علیہ السلام نے کی اس قسم کی، اور یہی دعا جو ہے حضرات
جو ہے اولیاء کرام نے کی۔ اگر دعا مانگنا چاہتے ہیں تو یہ کم از کم یہ 3 چیزیں کا عقیدہ ہو اور کسی نہ کسی کا اظہار آپ کے دعا میں ہو، جس طرح فرمایا للہ الاسماء الحسنی، سارے ججتے اچھے نام اللہ کے ہیں، فادعوا بہا، جب بھی آپ دعا مانگا کرو اللہ کے نام کے وسیلے کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ قرآن میں، صحیح حدیث میں اور فقہ کی صحیح کتابوں میں کہیں بھی یہ قانون، کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ دعا مانگنے میں کسی نبی کا وسیلہ کرو یا کسی ولی کا وسیلہ کرو یا کسی اور کا وسیلہ کرو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ فرض ہے، للہ الاسماء الحسنی، سارے ججتے نام اللہ کے ہیں، فادعوا بہا، جب بھی آپ دعا کیا کریں تو اللہ کے نام کے وسیلے کے ساتھ دعا کریں۔ یہ دعا میرا نبی ہے، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ باپ مستری ہے، بیٹا مزدور ہے، مسجد بنا رہے ہیں، بلکہ وہ سب مسجدوں کی ماں کعبۃ اللہ، مسجد حرام یہ بنا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، میرا پیغمبر وہ قصہ بڑا سبق آموز ہے جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادیں تعمیر کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، ٹھہر گئے، دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے مشکل کشا، اے ہمارے حاجت روا، اے ہماری آہ فریاد کو پورا کرنے والے، اس پر قادر، ربنا تقبل منا، اللہ اپنے رب کے نام کے وسیلے سے ہماری یہ نیکی قبول فرما۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ میرا عقیدہ، میرے بیٹے کا عقیدہ یہ ہے انکا انت السمیع العلیم، بے شک بغیر اسباب کے سننے والا تو ہے اور بغیر اسباب کے سب کچھ جاننے والا تو ہے۔ یہ 3 چیزیں آ گئیں، ربنا تیرے بغیر ہمارا یہ کام نہیں ہو سکتا، سمیع تیرے بغیر اسباب کے کوئی سننے والا نہیں، علیم کوئی جاننے والا نہیں۔ اور یہی دعا جو ہے اسی قسم کی، یہ ایک نظر بانی تھی حضرت عمران کی بیوی نے، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے تیرے نام کی نیاز ہے، تیرے لیے یہ وقف ہے، وہ دین کا کام کرے گا، وہ اولاد دین کے کام کرے گی، میں اپنا کوئی کام نہیں بتاؤں گی، میں نظر مان چکی ہے، میرے پروردگار اس نظر کو قبول کیے، فتقبل منی، یہ قبول کر لیجئے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک سمیع ذات تیری ہے اور علیم ذات تیری ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دل میں مریم کو بے میز میں پھل کھاتے ہوئے دیکھ کر فرماتے ہیں رب حبلی، اے میرے پروردگار قبول کر دیے، ہیبہ کر دیجئے ذریتن طیبہ، من لدنکا ذریتن طیبہ، اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد، میرا وسیلہ یہ ہے انکا انت السمیع العلیم۔ یہ قرآن نے وسیلہ بیان کیا ہے۔ ایک مشرکین مکہ وسیلہ بیان کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ انتہا درجے کی تعظیم کرتے ہیں، وہ اللہ کی جگہ پکارے کرتے ہیں، اللہ کو جگہ نیازیں دیتے ہیں، سجدے کرتے ہیں ان کی جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے وسیلے ہیں، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ،
اللہ نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ بہرحال آپ جب بھی دعا مانگے تو کسی اور کا نام کے وسیلہ نہ کریں، یہ اللہ نے نہیں حکم دیا وسیلہ کرنے کا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، یہ فقہاء نے حکم نہیں دیا، یہ بعد میں بنی ہوئی باتیں ہیں۔ دین ادھر سے مکمل ہو چکا ہے، وہاں یہ حکم نہیں ہے، وہاں حکم یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے کا، رحمان ہونے کا، رحیم ہونے کا، غفور ہونے کا اور سمیع ہونے کا، علیم ہونے کا، اس کا وسیلہ کر کے اللہ سے دعا مانگو۔ مطالبہ پورا ہو گیا تو سونے پر سہاگا ہے، اگر نہ ہوا تو قیامت کے دن اس کا اللہ اس کو عوض دے گا۔ یہ دعا جو ہے عبادت بنتی ہے، اور ہاؤلا شفاؤنا عند اللہ کے ساتھ جب آپ دعا مانگیں گے اس کا ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، قرآن کا عقیدے کو نہ ماننے والوں کی دعا اور پکار نری گمراہی ہے۔ اللہ آپ کو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔